وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 36 سے 38، درس نمبر 355. آج کا موضوع کیا شیطان ہمارا ساتھی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 36. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. سامعین کرام، شرک کے یعنی توحید کے بعد پہلا حکم جو ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کا ہے. اور ظاہر ہے کہ توحید اصل میں تو یہ ہے کہ آپ حکم کس کا مانیں گے، لیکن اس کے بعد کام کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے کریں گے. یعنی اپنی عملی زندگی کا آغاز جو ہے توحید کے بعد، عملی زندگی کا آغاز جو ہے وہ آپ کا حسن سلوک ہونا چاہیے. اور یہ جو فہرست آ رہی ہے اس کو سامعین اکرام غور سے دیکھیں، اور اس میں کوئی بھی ایسی یعنی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کے حسن سلوک کا قابل نہ ہو. احسان کا حکم ہے. احسان کیا ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اچھے سلوک کے آپ کے مستحق ہر وہ شخص ہے جو آپ کے ساتھ متعلق ہو. یہ بات نوٹ کر لیں، متعلقین میں سب سے پہلے درجہ جو ہے وہ والدین کا ہے. انسان کو سب سے پہلے اپنا واسطہ جو ہے والدین سے پڑتا ہے. تو والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بندگی کے بعد جو پہلا کام ہے وہ اچھا سلوک ہے، اور اچھے سلوک میں جو درجہ ہے وہ والدین کا ہے، پہلا درجہ.
یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک، احسان، اس کی تفصیل بھی آئی ہے بہرحال، وبذل قربہ، اور رشتہ دار یعنی آپ کے قرابت دار۔ تو قرابت دار میں پھر تمام وہ ہستیاں ہیں، شوہر کے ساتھ بھی آپ کا ایک رشتہ ہے، بیوی کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ ہے، یہ سب آپ کے اچھے سلوک کے مستحق ہیں۔ تو ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا مطلب درجہ ہے، لیکن یہ ہے کہ قرابت دار جو ہے ظاہر ہے کہ وہ والدین کے بعد جو ہے آپ کے جو قریبی شخص ہے، یعنی آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے وغیرہ، پھر تمام رشتہ دار ہیں۔ والیتامہ، اور پھر یتیم وہ جو بالغ نہیں ہے اور جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، وہ بھی آپ کے اچھے سلوک کا مستحق ہے۔ والمساکین، اور وہ جو محتاج ہو۔ محتاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی چادر پکڑ کے آپ سے لپٹ جائے، وہ مسکین نہیں ہے، بلکہ وہ جو آپ کے ارد گرد ہو اور آپ جانتے ہوں کہ یہ حاجت مند ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ والجار ذی القربہ، اور اس کے بعد جو ہے ہمسایہ، رشتہ دار ہمسایہ، اور اس کے بعد جو ہے ہمسایہ اجنبی، رشتہ دار بھی ہو اور ہمسایہ بھی ہو تو اس کی تو بات ہی کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر ہمسایہ اجنبی بھی ہو تو وہ بھی آپ کے اچھے سلوک کا مستحق ہے۔ والصاحب بالجنب، اور پاس بیٹھنے والے ہم مجلس پہ، آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ بس کی سیٹ پہ ہے، آپ کے ساتھ راستہ چل رہا ہے، آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہے، یا جو بھی آپ کے پاس ہے، ارد گرد آپ کے پاس جو بھی ہے، ظاہر ہے کہ وہ آپ کے اچھے سلوک کا مستحق ہے اور مسافر ہے، اور جو آپ کے وما ملکت ایمانکم، اس وقت تو غلام مطلب تھا اس کا، لیکن آج جو بھی آپ کی یعنی نوکر ہیں، آپ کے زیر شفقت ہیں، وہ لوگ آپ کے اچھے سلوک کا مستحق ہیں۔ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، بہرحال اس کی تو میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ سب لوگ آپ کے اچھے سلوک کے مستحق ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر اس شخص کو جو اترانے والا ہو اور بڑھ نہ مارنے والا، شیخی خورا، فخور شیخی خورا۔ ظاہر ہے کہ یہ صفت جو ہے اخلاق کی ضد ہے، آپ کے اندر بڑائی کا احساس پیدا ہو گیا یا آپ اترانے لگے تو پھر اچھے سلوک کی توقع آپ سے نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ، اب یہ جو صفت ہے یہ تھوڑی سی تفصیل طلب تھی کہ یہ اترانے والا اور شیخی خورا جو ہے، یا تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو اگلی آیت ہے اس میں اس کی تفصیل بیان فرما رہا ہے کہ الذین یبخلون، یہ بخیل لوگ ہیں۔ بخیل، پہلے آپ لفظی ترجمہ سن لیں پھر اس پہ بات کر لیں گے۔ یہ لوگ بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخل سکھاتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اور چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ناشکرے ہیں، اور ناشکروں کے لیے میں نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ وہ لوگ بھی ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، یہ لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور حقیقت میں ان کا ایمان نہیں ہے اللہ پہ اور نہ یوم آخرت پہ، اور ان کا ساتھی شیطان ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، ان کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی بھی شیطان بن گیا تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ سامعین کرام، بخل کی صفت جو ہے وہ انسان کی اخلاق رذیلہ میں سے ایک ہے، اور بخل پیدا ہوتا ہے محبت،
حب دنیا، دنیا کی محبت کی وجہ سے آپ میں یعنی بخل پیدا ہوتا ہے۔ جس چیز کی محبت ہو، جس چیز سے آپ کی محبت ہو تو اس کو آپ خرچ نہیں کرنا چاہیں گے، اور یعنی اور بخل کی ایک صفت ہے اس میں، زیادہ تر تو ان جو آیات مذکورہ ہیں اس میں تو مال کا بخل لگتا ہے، لیکن ہر شیخی خورا اور اترانے والا دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ یہاں تو اگر آپ دیکھیں کہ یعنی اس بخل کی آپ اگر مکمل سیاق و سباق کی لحاظ سے اگر اس کو آپ سننا چاہتے ہیں تو اس میں یعنی پہلی آیت جو آیت نمبر 36 ہے اس کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ اس میں اچھے سلوک کا تذکرہ ہے، تو اچھا سلوک کا اظہار تو آپ کو یعنی والدین، سب سے پہلے تو والدین پہ خرچ، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو اخلاق کے ساتھ پیش آ جانا، اسی طرح جو آپ کے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی ضروریات کا بھی اگر ہو سکے تو آپ ان کی ضروریات کا بھی خیال کریں اور ان سے اچھے اخلاق سے بھی پیش آئیں۔ میں صرف تھوڑا سا اگر آپ متوجہ ہو میری طرف تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حسن سلوک میں تمام یعنی حسن سلوک جو ہے اس میں اگر آپ بخل کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ یعنی آپ شیخی خورے ہیں اور اترا رہے ہیں یعنی تو آپ کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اگلی جو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے میں نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں آیات قرآنی کو آپ ہلکا نہ لیا کریں۔ اب ہو سکتا ہے یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ جس کا تذکرہ ہوا ہے اور جس میں صرف والدین نہیں ہیں، آپ کے پڑوسی بھی ہیں، اور میں تو خود اپنے آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ایک بھائی ہے اور چھوٹا بھائی ہے مثال کے طور پہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اور دوسرا اس کا بڑا بھائی جو ہے غریب ہے، مطلب مال و دولت کم ہے اس کو اور وہ محتاج ہے، مسکین بھی ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ اگر اس کو کچھ پیسے بھی دیتا ہے یا گھر میں اپنے گھر میں بھی رکھا ہوا ہے تو پیسے دے کے پھر اس پر احسان بھی جتاتا ہے، غصے بھی کرتا رہتا ہے۔ بڑا بھائی کا مطلب بڑا بھائی ہوتا ہے اور بھائی بھائی ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو بڑا بھائی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا الٹ بھی ہو، بڑے بھائی نے چھوٹے کو رکھا ہو، بڑے بھائی پہ اللہ کا فضل ہو۔ فضل کا مطلب میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی ظاہری فضل، ظاہری جو مال و دولت ہے نا اس کو میں کہہ رہا ہوں۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے، دیکھا یہ گیا ہے، بعض اوقات تو والدین کے ساتھ سلوک اچھا نہیں رکھتے۔ بیٹا اگر پڑھ لکھ گیا ہے اور کچھ بن گیا ہے تو والدین اگر غریب ہیں، غریب کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر اس کے والدین نے پیٹ کاٹ کے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا لیا یا کچھ بڑے پوسٹ پہ آ گیا تو عموماً وہ اپنے بزرگوں کا خیال نہیں رکھتے جیسا کہ رکھنا چاہیے۔ یہ اولڈ ہاؤسز اسی لیے آباد ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کا خیال نہیں رکھتے۔ یعنی یہاں بھی یہ روایت چل نکلی ہے پاکستان میں، باہر تو ہیں ہی اولڈ ہاؤسز، اور وہاں تو کچھ عجیب سی صورتحال ہے۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حسن سلوک نہ ہونے کی وجہ سے یہ اولڈ ہاؤسز بنے ہیں، ورنہ آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں ان کو۔ اولڈ ہاؤس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر ایک کو لے جا کے وہاں ڈال دیں، نہیں۔ بہرحال میں خلاصے کے طور پہ آپ کو عرض کروں کہ بخل کو آپ سمجھیں۔ بخل آپ کے اخلاق میں بھی ہو سکتا ہے، بخل مال میں بھی ہو سکتا ہے، بخل آپ کے اچھے رویوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بخیل ہیں
پھر اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تفصیل میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے فضل سے وہ چھپاتے ہیں. لِلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، یہ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی ایسے برے اخلاق بشمول مال کے نہ خرچ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. یعنی ایک انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا ہے، تھوڑا سا غور کیجئے، میں ذرا آہستہ آہستہ بول لوں. یعنی ایک شخص ہے، اس کی ہو سکتا ہے بیوی جو ہے وہ بخیل ہو، اور خاوند جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہو، تو وہ اس پہ کھلتا ہے کہ بھئی یہ پیسہ اور ہم پہ خرچ ہونا چاہیے، ہماری ضروریات. تو یہ تو نہیں ہوتا کہ بیوی کو نظر انداز کر کے کوئی رشتہ داروں کا خیال رکھے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے گھر والوں کا زیادہ حق ہے. لیکن عموماً بخیل لوگ، اس میں مرد بھی ہو سکتے ہیں، خواتین بھی ہو سکتے ہیں، ان کو وہ خرچ کھلتا ہے کہ یہ کیوں خرچ کر رہا ہے، یا یہ کیوں خیال رکھ رہا ہے، یا اتنی مہربانی کیوں کر رہا ہے، ہم پہ کر رہا ہے دوسروں پہ نہ کرے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سامعین کرام کہ وہ مال کے گرویدہ ہوتے ہیں اور خرچ کرنے میں بخل کا یعنی بخل کرتے ہیں. ایک شخص آیا، اس کی ظاہری حالت اچھی نہیں تھی. اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ یعنی مختلف سوالات کیے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اس نے کہا حضور سب کچھ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ حضور کہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا ظاہری نشان بھی تم پہ نظر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر کھاتا پیتا بنایا ہو تو اس کو کھاتا پیتا دکھنا بھی چاہیے. اچھا لباس پہنے، اچھا کھانا کھائے، تو ظاہر ہے مطلب استعمال کرے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں. تو وہ بجائے اس کے کہ تجوریوں میں آپ بند کر رہے ہیں، آپ اس سے اپنے حسن سلوک کریں، داد و دہش بھی کریں، اور اپنے اوپر بھی خرچ کریں. اچھا لباس پہنیں، اچھا نظر آئیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثرات آپ کے ظاہر پر بھی نظر آنا چاہیے. اور یہ سب اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کافر قرار دے رہا ہے. سامنے کرام تھوڑا غور کر لیں، اعتدنا للکافرین عذابا مہینا. اور یہ مضمون سارا آ رہا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ یعنی آگے پیچھے مومنوں کا تذکرہ آ رہا ہے. اور ظاہر ہے مومنوں کی ہر قسم کی قسمیں تھیں اور اس سے آپ واقف ہیں. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بخیلوں کی مزید وضاحت کر رہا ہے کہ یہ اگر مال خرچ بھی کرتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں. حقیقت میں ان کا ایمان باللہ اور یوم آخرت پر ان کا یقین نہیں ہوتا. یہ تھوڑی سی قابل غور ہے یہ آیت، اور اس میں یعنی اس کے آئینے میں، اس آیت کے آئینے میں ہمیں اپنی شکل کو دیکھنا چاہیے کہ والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یعنی یہ ریاکار لوگ ہیں. یہاں تو صرف مال کا تذکرہ ہے کہ مال کے خرچ کرنے میں ریاکاری کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہوتی ہے. دیکھیں شرک کیا ہے؟ دکھلاوا، غیر اللہ کے لیے جو بھی یعنی ما سوی اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے وہ ریاکاری ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کو یہاں کہہ دوں کہ مومن کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے. لیکن اللہ کے لیے کوئی عمل اس کا نہ ہو تو پھر یہ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے. مختصر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے
کہ اس کا عمل، اس کی زندگی میں للہیت نہیں ہے تو پھر یہ ریاکار ہے، اور ریاکار کا ساتھی جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، یا انسان کے ساتھ انسان کا قرین ساتھی جو ہے یا تو فرشتہ ہوگا، اللہ ہوگا، یا شیطان ہوگا۔ اور اللہ، یہ تو قرآن کا مضمون ہے، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا اسے سماعت فرمائیے کہ مومنوں کا دوست جو ہے، ولی، مددگار، مولا، وہ اللہ ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور یوم آخرت پر دل سے ایمان نہیں رکھتا تو اس کا ساتھی جو ہے شیطان ہو جاتا ہے۔ ہم جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، یہ ان لوگوں کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، ان کا ظاہر پر ایمان ہے، پیسے پہ یقین ہے، ظاہر دنیا پر یقین ہے کہ دنیا ہی کامیابی کی اصل جگہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر یہ اس کی زندگی بھی، جب ایمان باللہ نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی اللہ کے لیے نہیں ہوگی، اس کی زندگی پھر ظاہر کے لیے ہوگی، اور اس کا ساتھی جو ہے وہ شیطان ہوگا۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ یہ تمام حالات دیکھیں، میں یعنی بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں، ان تمام حالات کا شکار ہم ہیں۔ ہمارا اصل میں یقین نہیں ہے اللہ پہ، ہماری منزل اللہ نہیں ہے، نہ مقصود اللہ ہے، نہ محبوب اللہ ہے، نہ مطلوب اللہ ہے۔ اور یوم آخرت پہ تو خصوصی طور پر ہمارا یقین بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری ساری زندگی جو ہے وہ ظاہر کے لیے ہے، ظاہر پر ہمارا یقین ہے، ہم ظاہر ہی ہمیں دنیا اور اس میں جو کچھ ہے یہ ہمیں محبوب ہے، یہی ہمیں مطلوب ہے۔ تو یقیناً ہمارا ساتھی جو ہے شیطان ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جس کا ساتھی ہو تو اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، یہ تو بالکل واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن جو صاحب بصیرت لوگ ہیں تو یہ انہی کو پتہ چلتا ہے۔ اور جس کا شیطان ساتھی ہو تو شیطان اس کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، جس کا شیطان ساتھی بن جائے تو وہ انسان کو تسلی دیتا رہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو، تم ہدایت پہ ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کیا ہوا کہ کچھ کام جو ہے تم گناہ کے کر رہے ہو، اگر حرام لے رہے ہو، رشوت کھا رہے ہو، اور بہت سی چیزیں ہیں سامعین کرام جس میں ہم مبتلا ہیں۔ تو یہ شیطان دراصل ہماری دادرسی کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تم مسلمان ہو، تم نے جنت میں بہرحال جانا ہے، کرو جس طرح مرضی آئے زندگی گزارو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب تک حضور کی امت کو جب تک حضور کی ساری امت جنت میں نہ چلی جائے، حضور راضی نہیں ہوں گے، یہ ہمیں شیطان بتاتا ہے۔ لیکن بات تو صحیح ہے کہ حضور کی امت جب تک جنت میں نہیں جائے گی حضور راضی نہیں ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم حضور کی امت میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی بالکل ہم حضور کی امت میں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ ایک امت دعوت تمام دنیا کے لیے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، تمام لوگ دنیا کے حضور کے امتی ہیں، لیکن یہ امت دعوت ہیں۔ امت اجابت وہ ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنے، اس کو سمجھے، پھر اس کو قبول کر لے، اللہ کو منزل بنا لے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دے کے زندگی گزارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارے اور اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے، وہ حضور کا امتی ہے۔ تو ہم میں تو کوئی بھی یہ صفت نہیں ہے۔ ہمارا نہ اللہ پر، اللہ کی توحید پر یقین ہے، نہ آخرت پر ہمارا یقین کامل ہے۔ کامل کیا، تھوڑا بھی نہیں ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ہمارے لیے ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، اس پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری عام زندگی، ہماری زندگی تو کھلی کتاب ہے، اس کے لیے کسی دلائل اور کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں اپنی زندگی کو، آپ اپنے ذہن کی خواہشات کو دیکھ لیں، آپ اپنے تمناؤں کو دیکھ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، سارے کا سارا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ تو بہرحال وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ اب فرما رہا ہے کہ لیکن میں یہاں رک کے پہلے یہ مضمون کو تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد وقت ملا تو آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا لِلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور قرابت داروں سے بھی اور یتیموں سے بھی۔ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، محتاج اور ہمسایہ قرابت والے اور ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھنے والے ہم مجلس سے۔ وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور مسافر اور جو تمہاری ملک میں ہوں، یعنی تمہارے انڈر ہوں، نوکر۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا جو اترانے والا اور بڑ مارنے والا ہو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل سکھاتے ہیں، حکم کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور یہ وہ لوگ ہیں اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال دکھاوے کو لوگوں کے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان بن گیا تو وہ برا ساتھی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو، کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور خرچ بھی کریں تو خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو، اور ایمان نہ خدا پر لائیں نہ روز آخرت پر، ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔